اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 7 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وہ جو طریقہ اور رواج تھا اور قانون تھا مشرکین مکہ کے وقت، وراثت کے قانون کا، اس کو اللہ نے توڑ ڈالا اور وراثت کے وہ سارے قانون ختم کر دیے۔ وراثت کے قانون میں کیا تھا کہ مشرکین مرنے والے کا مال عورتوں اور نابالغ لڑکوں کو نہیں دیتے تھے، صرف بڑے لوگ ہی وہ مال لے جاتے تھے۔ اگر وراثت میں ترکے میں گھوڑے ہیں، اسلحہ ہے، جنگی سامان ہے، تو وہ صرف لڑکوں کو ملتا تھا جو جوان ہوتے تھے۔ اسی طرح سے میراث اسی کو دی جاتی تھی جو دشمن کے ساتھ لڑنے کی طاقت رکھتا ہو اور مال غنیمت لوٹ کر لا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سارے قانون کو ختم کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر کرم فرمایا، کیونکہ وراثت کے احکام آنے سے پہلے یہی وراثت کے قانون رائج تھے جو عرب میں پہلے چل رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک واقعہ پیش آیا۔ اوس بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ جنگ احد میں شہید ہو گئے، تو ان کی 2 لڑکیاں تھیں اور ایک لڑکا نابالغ تھا اور ایک بیوی تھی۔ عرب کا پرانا جو قانون وراثت تھا اس کے مطابق اوس کے 2 چچا زاد بھائیوں نے آ کر اس مرحوم کے سارے مال پر قبضہ کر لیا، اولاد اور بیوی کو کچھ نہ دیا، کیونکہ اس قانون میں عورت وراثت کے مال کی مستحق نہیں ہوتی تھی، خواہ وہ بیٹی ہو یا بہن ہو یا بیوی ہو، بالغ ہو یا نابالغ ہو۔ اس لیے اوس رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی اور اس کی 2 لڑکیوں کو محروم کر دیا گیا۔ اب لڑکا کیونکہ نابالغ تھا، اب اس قانون کے مطابق نابالغ کو بھی وراثت کا حصہ نہیں ملتا، اس لیے پھر اس کو بھی محروم کر دیا گیا۔ پورے مال کے وارث 2 چچا زاد بھائی ہو گئے۔ اوس کی بیوی نے چاہا کہ یہ چچا زاد بھائی خالد اور عرفہ جو مال پر قبضہ کیے بیٹھے ہیں، میری ان 2 لڑکیوں سے شادی کر لیں تاکہ روزگار کے فکر سے بھی فراغت مل جائے۔
مگر انہوں نے اس کو قبول نہ کیا، کیونکہ وہ دو لڑکیاں اتنی زیادہ خوبصورت نہیں تھیں، انہوں نے انکار کر دیا۔ اب اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئی اور اپنے حالات اور بچوں کی محرومی کو بیان کیا۔ اس وقت تک کوئی وراثت کی آیت اللہ کے قرآن پاک میں موجود نہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اور اللہ کا حکم نازل ہوا۔ یہ والی آیت جو آیت نمبر 7 ہے یہ ہو گئی، اس کی اگلی 8 ہو گئی، تو اس طرح وراثت کا قانون اللہ کے حکم سے یہ آنا شروع ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون۔ للرجال مردوں کے لیے، رجال مردوں کے لیے نصیب کہتے ہیں حصے کو۔ للرجال نصیب حصہ ہے مردوں کے لیے، مما ترک الوالدان جو کہ ترکہ ہو والدین کا، یعنی جو والدین چھوڑ جائیں، ترکہ کہتے ہیں چھوڑی جانے والی جائیداد یا مال کو۔ تو جو مال وفات پانے کے بعد والدین والاقربون یا رشتہ دار چھوڑ جاتے ہیں تو اس میں مردوں کے لیے بھی حصہ ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلِلنِّسَاءِ اور عورتوں کے لیے بھی نصیبم حصہ ہے، مما ترک الوالدان والاقربون، یعنی والدین اور رشتہ دار جو چھوڑ جاتے ہیں مال کو، جائیداد کو، تو عورتوں کے لیے اس میں بھی حصہ ہے۔ مما قلّا چاہے وہ تھوڑا ہو، منہ یعنی اس میں سے اگر تھوڑا ہو، تھوڑا چھوڑ جائیں تب بھی حصہ اس کا بنے گا، او کثر یا وہ زیادہ ہو تب بھی۔ نصیبم مفروضہ یہ حصہ مقرر کیا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر کر دیے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو یہ حصہ مقرر کیا ہوا موجود ہے۔ تو اس وجہ سے ارشاد باری تعالیٰ ہو گیا کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منہ او کثر نصیبا مفروضا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو وہ چھوڑ جائیں، والدین اور رشتہ دار جو چھوڑ جائیں اس میں سے مردوں کے لیے بھی حصہ ہے۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ اور جو عورتیں ہیں ان کے لیے بھی حصہ ہے جو والدین یا رشتہ دار چھوڑ جائیں اس میں سے، مما قلّ منہ او کثر چاہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ، جتنا چھوڑ جائیں اس میں سے حصہ وراثت کا ملے گا۔ نصیب مفروضہ وہ مقرر کیا ہوا ایک حصہ ہے سب کے لیے، اللہ نے اس کو مقرر کر دیا۔ عورتوں کے مرنے والے کی وراثت سے حصہ پہلے نہیں ملتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں عورتوں کو بھی حصہ دار بنا دیا۔ عورتوں کے حقوق کی پاسداری پہلے نہیں ہوتی تھی۔ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق کی پاسداری کا مکمل خیال رکھا ہے۔ غور کریں تو یتیم جو ہیں ان کے حقوق کا بھی اس میں بڑا خیال ہے۔ یہ آیت ان کے حقوق کا بھی مطالبہ کرتی ہے کہ مرنے والے کے یتیم بچوں کے ساتھ زیادتی بہت بڑا گناہ ہے۔ ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں، انصاف کریں، دل جوئی کے ساتھ ان کا مال ان میں تقسیم کر دیں،
کیونکہ یتیم کا مال کھانے والے اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور قیامت میں آگ میں ہی ڈانا ہوگا۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اور اس کے ساتھ اگلی آیت بھی نازل ہوئی جو ہم پڑھیں گے جس میں یہ وراثت کے حصے آ رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دو چچا زاد بھائی جو خالد اور عرفہ تھے ان کو بلا بھیجا کہ اب اللہ کا حکم آ گیا ہے، اب یہ مال اور جائیداد اوس بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی اس کی بیوی اور بچوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم فرما دی۔ اللہ کے حکم سے 8واں حصہ بیوی کو ملا، باقی جو بچا اس میں سے اس کے 2 حصے بنائے گئے، ایک حصہ بیٹے کو دے دیا گیا اور 2 حصوں میں سے ایک لڑکی کو اور دوسری لڑکی کو، یعنی لڑکی کا حصہ لڑکے کا نصف تھا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کے مطابق اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کر دیا۔ اس طرح سے وہ چچا زاد بھائی جو تھے ان کو کچھ نہ ملا۔ گویا اسلام میں رشتوں میں قربت جو ہے وہ اہم ہے۔ جتنا زیادہ وہ مرنے والے کے قریب تھا، یعنی اس کا قریبی رشتہ دار تھا، وہی اس وراثت کو حاصل کرنے والا ہوگا، اس کا حق زیادہ ہوگا۔ وہ شریعت میں قرآن و سنت کے مطابق وراثت کی تقسیم موجود ہے۔ بیٹی کی موجودگی میں پوتا حقدار نہیں ہوگا کیونکہ وہ اقرب نہیں ہے۔ میراث کے مقررہ حصے اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ ہیں، اس لیے یہاں پر کسی کی رائے اور قیاس کوئی کام نہیں کرے گا۔ جب اللہ نے وراثت کے حصے خود مقرر کر دیے تو اب کوئی بھی اپنی رائے نہیں دے سکتا اور نہ قیاس کر سکتا ہے۔ بعض لوگ جو ہیں نماز پڑھنے تک تو بہت بڑے اچھے مسلمان ہیں، تلاوت اور ذکر بھی بڑا خوب کرتے ہیں، لیکن جب کوئی فوت ہو جائے نا تو اس کا مال وراثت کے شرعی اصولوں پر تقسیم نہیں کرتے۔ بعض لوگ آج بھی بہنوں کا مال وراثت میں جو ملتا ہے وہ ہڑپ کر جاتے ہیں۔ اسی طرح عام ذمہ دار بھی اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے جبکہ نام مسلمان رکھا ہوتا ہے۔ شرعی طور پر حصہ دار کو حصہ لینا پڑے گا۔ اگر کوئی یہ کہے نا کہ میں حصہ نہیں لیتا، تو اللہ دے رہا ہے تو کیوں نہیں لیتا بھائی؟ تو اس کو لینا ہوگا حصہ لے کر، کیونکہ حصہ لینا اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ماننا پڑے گا، حصہ لینا پڑے گا، پھر بندے کی مرضی ہے اس کو بیچ ڈالے یا کسی کو ہبہ کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرائض جو ہیں اہل فرائض کو لاحق کر دو، یعنی ان کو دے دو۔ فرائض کیا ہوتے ہیں؟ اس آیت کے آخر میں اللہ نے فرمایا نا نصیبم مفروضہ، یہ مفروضہ جو ہے نا وہی فرائض ہیں۔ مفروض یعنی فرض کا مطلب یہاں پر حصہ ہے، وراثت کا حصے کو فرض کہا گیا ہے۔ تو یہ مفروضہ یہی ہیں، مفروض فرائض یعنی وراثت کے حصے جو ہیں وہ جن کا حق ہے ان کو دے دو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا، صحیح بخاری میں یہ حدیث بھی موجود ہے اور قرآن پاک میں اللہ کا حکم بھی موجود ہے۔ اس لیے وراثت کا قانون آگے آ رہا ہے۔ جو آگے بڑھیں گے وراثت کا قانون ہمیں پوری طرح سمجھ آتا جائے گا، تو ہمیں اپنی کوئی رائے نہیں دینی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مان کر ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے، کیونکہ ہم کلمہ پڑھ چکے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔
تو اس لیے ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق سر تسلیم خم کر دیا ہے، تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مان کے یہ زندگی گزارنی ہے۔ وراثت کے معاملات میں بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ہی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، انہی کے مطابق ہم نے تقسیم کرنی ہے انصاف کے ساتھ، تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔